زدني علما رب زدني علما ألف لام علم کی روشنی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على محمد وآله الأطهار. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب قرآنه الكريم قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا جو درس ہے وہ مسلسل آپ کے سامنے جاری و ساری ہے۔ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ درس قرآن اور تجوید کا، اس حوالے سے آپ کے سامنے ایک ایک کر کے جو قواعد اور مخارج کی باتیں ہیں وہ پیش کی جا رہی ہیں۔ آج کا ہمارا درس حروف استعلاء اور حروف استفہام کے بارے میں ہے۔ حروف استعلاء یعنی کون کون سے ایسے حرف ہیں کہ جن کو ہم پر پڑھیں گے، یعنی ہمارا منہ بھرا ہوا ہونا چاہیے، یعنی کون سے ایسے حرف ہیں جن کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ اور حروف استفہام یعنی کون کون سے ایسے حروف ہیں کہ جن کو ہم سمپل طریقے سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے حروف استعلاء۔ حروف استعلاء 7 ہیں۔ 7 حروف ایسے ہیں عربی کے کہ جن کے پڑھتے وقت ان کو پر پڑھا جائے گا، یعنی اس طریقے سے ادا کیا جائے گا جیسا کہ منہ بھرا ہوا ہو۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، لیکن آج ان حروف کو میں اکٹھا کر کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ آگاہی حاصل کر لیں۔ اور ان حروف کا جو نام بتاتے ہیں ماہرین تجوید وہ حروف استعلاء کے نام سے مشہور ہے۔ تو حروف استعلاء 7 ہیں۔ سب سے پہلے خا، پھر صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف۔ یہ 7 حروف ایسے ہیں کہ جن کے پڑھتے وقت ہمارا منہ بھرا ہوا ہوگا، یعنی ان کو پر پڑھا جائے گا۔ سب سے پہلے خا، 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 خی، خو، خبیر۔ پھر صاد، صا، صی، سو، مرصاد، صلاة، ضاد، ضا، ضی، ضو، مغضوب۔ پھر طا، طا، طی، طو، طیرا۔ پھر ظا، ظا، ظی، ظو، مظلوم، ظلم۔ پھر آتا ہے غین، غا، غی، غو، غثاء۔ پھر آخری جو حرف ہے وہ ہے قاف، قا، قی، قو، قرآن، فرقان۔ تو یہ 7 حروف ہمارے ہو گئے حروف استعلاء کے کہ جن کو ہم پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، ہمارا منہ بھرا ہوا ہوگا ان کو پڑھتے وقت۔ اس کے علاوہ جتنے حروف ہیں انہیں حروف استفہام کہتے ہیں، سوائے 2 حرفوں کے، ایک ہے را اور لام، کہ جن کی کنڈیشن ہوتی ہے۔ لام کے بارے میں میں نے بتایا تھا کہ لام جو ہے جب لفظ اللہ میں آئے لام، یعنی لفظ اللہ کا جو لام ہے اس کی کنڈیشن ہوتی ہے کہ جب لفظ اللہ سے پہلے زبر اور پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو جو ہے موٹا پڑھا جائے گا، پر پڑھا جائے گا، لیکن جب لفظ اللہ سے پہلے زیر ہو تو لفظ اللہ کو سمپل طریقے سے پڑھیں گے۔ پھر آتا ہے را۔ را کی بھی کنڈیشن ہوتی ہے کافی کہ کس صورت میں را کو ہم پر پڑھتے ہیں یعنی موٹا پڑھتے ہیں، کس صورت میں را کو ہم سمپل پڑھتے ہیں۔ تو را کی جو بحث ہے اسے یعنی تفخیم اور ترقیق کہتے ہیں، کہ جس کو آنے والے جو درس ہوں گے ان میں بیان کیا جائے گا۔ تو آج ہم نے 2 چیزیں سیکھی،
ایک حروف استعلا یعنی وہ حروف جنہیں ہم پر پڑھتے ہیں، اور بقیہ حروف استفہام کے جنہیں ہم پر نہیں پڑھتے یعنی سمپل طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ یہ جو قرآن کے پڑھنے کا طریقہ ہے، مثلاً یعنی سوال کیا گیا ہے مجھ سے کہ ہم لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پاتے، یعنی کوشش کرتے ہیں جلدی جلدی پڑھنے کی، لیکن جلدی جلدی نہیں پڑھ پاتے، غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں، دو چیزیں شروع میں بہت ضروری ہیں ہمارے لیے قرآن پڑھنے کے لیے، دو چیزیں بہت ضروری، ایک ہے روح خوانی اور دوسرے روان خوانی۔ روح خوانی یعنی دیکھ کے پڑھنا، دیکھ کے وہ لوگ جو صحیح نہیں پڑھ پاتے تو ان کے لیے ایک چیز میں یہ کہوں گا کہ وہ جب قرآن کھولے اور پڑھنا شروع کریں تو جہاں جہاں پہ بھی ڈیفیکلٹ یعنی مشکل ورڈ آئے، مشکل لفظ آئے تو وہاں ہچے کر کے پڑھیں۔ مثلا میں جو آپ کے سامنے آج آیات پڑھوں گا سورہ مریم کی آیت نمبر 42 آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ کل میں نے آیت نمبر 41 تک پڑھا تھا، آج آیت نمبر 42 اور دیگر آیات جو آپ کے سامنے میں پڑھوں گا تو ان میں آپ کو طریقہ بتاؤں کہ کس طریقے سے ہجے کیا جاتا ہے۔ تو مثلا آیت نمبر 42 سورہ مریم کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قال لأبیہ یا ابتی۔ اب دیکھیں، اذ قال پھر آتا ہے لأبیہ، یہاں پہ غلطی لوگ کیا کرتے ہیں کہ لأبی ہے اس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ تو مان لیجئے اگر مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ مثلا اگر کوئی لأبی ہے اس کو مطلب صحیح سے نہیں پڑھ پا رہا ہے، لأبی ہے کو لأبی ہے پڑھ رہا ہے، تو وہ ہجے کریں یہاں پہ۔ مثلا کس طریقے سے ہجے کریں؟ اس طریقے سے کہ لام سے لے، الف زبر اہ، لأ، بے زر بی، لأبی، ہے زر ہے، لأبی ہے۔ یہ ایک طریقہ ہجے کرنے کا۔ دوسرا طریقہ اس طریقے سے ہے کہ ایسے پڑھیں، مثلا لأبی کو لے اہ، بے زر بی، لأبی ہے، لأبی ہے۔ مثلا یہ نہ کہے کہ لام زر لے، فقط کہے لے، پھر الف جو آیا ہے الف پہ زبر ہے تو یہ نہ کہے کہ الف زبر آ، فقط کہے اہ، لأبی ہے، پھر آگے یا ابت۔ اگر اس کو مثلا اگر کوئی صحیح نہیں پڑھ پا رہا ہے تو اس طریقے سے ہجے کرے، یا الف زبر یا، الف زبر اہ، یا اہ، با زبر بہ، یا ابہ، تزر تے، یا ابت، یا پھر ایسے پڑھے یا اہ بہ تے، یا ابت۔ یاد رکھیے کہ جب بھی ہم ہجے کریں گے تو مثلا ہم نے کچھ حصہ ہجے کیا تو اس کو پیچھے سے ملا کے پھر پڑھیں گے۔ مثلا میں نے جو آپ کے سامنے ابھی ورڈ پڑھا یا ابت، میں نے اس طریقے سے پڑھا، یا الف زبر یا، الف زبر اہ، یا اہ۔ میں جیسی الف پہ پہنچا فوراً میں نے یہ کو بھی جو ہے جوڑا، یا اہ با ضربہ، یا ابہ تذرتے، یا ابت۔ اذ قال لأبیہ یا ابت انی، اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اور جو مسئلہ یہاں پہ ہے روان خوانی کا، یعنی جلدی جلدی پڑھنا، تو اس کے لیے میرا نظریہ یہ ہے کہ جتنا قرآن آپ پڑھیں گے، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنی آپ کی روانی بڑھتی جائے گی، یعنی آپ جلدی جلدی پڑھتے چلے جائیں گے۔ یہ مسئلہ جو روان خوانی کا ہے یہ قرآن کے پڑھنے میں ہے، یعنی کس اسپیڈ سے آپ جو ہے اگر اپنی اسپیڈ تیز کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ مطلب ہم روزانہ قرآن پڑھتے کتنا ہے۔ جتنا زیادہ قرآن پڑھا جائے گا اتنی آپ کی اسپیڈ تیز ہوتی جائے گی، اتنا آپ جلدی جلدی پڑھیں گے۔ مثلا آپ
کوئی ایک پارہ مشخص کر لیں، ایک جز کوئی مشخص کر لیں، اس کو آپ ہر دن مثلا آپ اگر 2 صفحہ پڑھتے ہیں، 2 صفحہ کرتے 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 آپ کا مثلا اگر 10 دن میں پارہ ختم ہو جا رہا ہے تو آپ پھر دوسرا پارہ آگے نہ پڑھیں، بلکہ وہی پارہ کم از کم 3-4 مرتبہ وہی پارہ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ 10 مرتبہ وہی پارہ پڑھیں۔ ایک پارہ جب آپ اچھے طریقے سے پڑھ لیں گے تو اس کے جو ورڈ ہیں بہت سارے ایسے مطلب پاروں میں بہت سارے ایسے ورڈ ہوتے ہیں جو دوسرے پاروں میں بھی آتے ہیں، سیم ویسے ہی ورڈ ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے آپ کو زیادہ مدد ملے گی۔ تو ایک پارے کو آپ مشخص کر لیں، مثلا مہینے کا پارہ ایک مشخص کر لیں، مثلا پہلا پارہ آپ نے مہینے کا مشخص کیا تو آپ اس کو پڑھتے چلے جائیں، مہینے میں جتنی مرتبہ آپ سے ہو سکے دہرائیں۔ جب اس کو دہرائیں گے زیادہ سے زیادہ جب آپ دوسرا پارہ شروع کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی پڑھنے کی۔ اس طریقے سے دوسرا، تیسرا، چوتھا ایسے کر کر کے آپ کی اسپیڈ تیز ہو جائے گی، پھر آپ جو ہے جلدی جلدی پڑھنے لگیں گے۔ پھر روحانی اور روان خوانی کے بعد جو ہے جو مسئلہ آتا ہے وہ ہے تجوید کا اور تلفظ کا، کہ جو آپ کے سامنے درس دیا جا رہا ہے۔ تو آج کے درس کو انشاءاللہ یہیں پہ تمام کیا جاتا ہے، بس میں 2-3 آیتیں سورہ مریم کی پڑھوں گا اور پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت سے مرخص ہو جاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنك شیئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم يأتك فاتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا صدق اللہ العلی العظیم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآخر دعوانا والحمد لله رب